23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، الذي وہ ذات جعل لكم جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الأخضر سبز درخت سے نارا آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ پھر ذرا سی دیر میں تم مِنْهُ تُوقِدُونَ اس سے سلگا لیتے ہو۔ کل کی آیات پاک میں ایک کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اسے ہاتھ میں مسلا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا، کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے نبی آپ تو کہتے ہو اس ہڈی سے اللہ انسان کو پیدا کرے گا، یہ دیکھو ہڈی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، بھلا اس سے بھی کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ جب بوسیدہ ہڈی ہو جائے گی اللہ کریم نے فرمایا میرے بھی کوئی مشکل نہیں، میرا نبی فرما دیجئے جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی دوبارہ انسان کو زندہ کرنے کی اللہ پاک نے اس کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تمہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ عرب کے اندر دو درخت تھے، ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا نام عفار تھا، اور ان کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں اگر انسان رگڑے تو چکماق کی طرح ان سے آگ نکلتی تھی۔ جیسے کہ آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے خاص دو پتھر ہوتے تھے سفید، اور ان کو بھی اگر انسان رگڑے تو ان سے آگ نکلا کرتی تھی۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی یہ دو درخت مرخ اور عفار، یہ دو درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑو تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو رب سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ نے مثال سمجھانے کے لیے انسان کو دی کہ اللہ دوبارہ انسان کو بھی پیدا کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ اور حکماء کا قول یہ ہے سوائے انگور کے درخت کے ہر درخت کے اندر آگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں ان درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہوں تو میں اللہ تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا سبز درخت سے آگ کو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ پھر ذرا سی دیر میں اس سے تم سلگا لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم
قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے انسان، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ پیدا کرنے میں پوری مہارت رکھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انسان ذرا غور تو کر، اتنے بڑے بڑے میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اتنی بڑی قدرت والا میں اللہ انسان جیسی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے سے میں تھک تو نہیں جاتا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ انسان کی پیدائش کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، آسمانوں اور زمینوں کو یہ اللہ کریم نے انسان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے فرمایا، وگرنہ رب کے لیے نہ آسمانوں کو بنانا مشکل ہے، نہ زمینوں کو بنانا مشکل ہے، نہ اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ صرف انسان کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا مشکل کام زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ میں اللہ نے اتنی بڑی کائنات اور نظام کو بنا دیا تو اے انسان تو سمجھتا کیوں نہیں میں تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں؟ تو فرمایا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ اللہ کریم کی ذات اس بات پر قادر ہے جب اتنے بڑے بڑے زمین و آسمان بنا دیے، اللہ تم جیسے انسانوں کو بھی پیدا فرما سکتا ہے دوبارہ، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ پیدا کرنے میں پوری مہارت رکھنے والا ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، دوبارہ پیدا کرنا ہو یا نئے سرے سے کوئی چیز بنانی ہو، اللہ کریم تو صرف ارادہ کرتے ہیں، کون فرماتے ہیں تو وہ کام مرز وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے انما امرہ، بے شک اللہ کریم کا معاملہ تو یہ ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، ان یقول لہ، صرف اتنا فرماتے ہیں اس چیز کو کن ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کریم کے ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ اے لوگو تم اپنے جیسا رب کی قدرت کو نہ سمجھو، اللہ کریم کی ذات تو انسان کی عقلوں سے ماورا ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات جسم کے، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، حکومت ہر چیز کی۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، اور فرمایا یاد رکھنا دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو کر لو، لیکن قیامت والے دن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، لیکن آخر اللہ کی عدالت میں جمع ہونا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو کچھ بھی کیا، کل قیامت کے دن ان کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم جو صورت پاک کا اختتام ہوا، یا اللہ کریم، یا اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے ہمارے درس کے ساتھی ہیں، جو حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، اے اللہ کریم سب کو صحت والی، ایمان والی، نیکیوں والی، عافیت والی عمر دراز نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے درس میں جتنے بزرگ حضرات بیماری کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اللہ سب کو اپنی شیان شان اجر عطا فرمائے۔ اللہ ان کی برکت سے ہمارے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام بزرگوں کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بالخصوص ہمارے درس کے جو ساتھی مرحوم ہیں، ساجد صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے شفیق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ قیامت تک، یا اللہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، اللہ قرآن کے ساتھ ہم سب کا تعلق قائم و دائم فرما۔ قیامت کے دن اللہ کریم ہم سب کو، یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا۔ یا اللہ کریم تمام احباب کو مجھ سمیت اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔